جو لوگ اللہ والوں کو جانتے ہیں، جنہوں نے اولیاء اللہ سے محبت کی ہے، انہوں نے شاید حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بغداد کے ایک بہت بڑے ولی گزرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ پرانے دور میں آپ بشر حافی کی عظمت کو اس حساب سے سمجھ لیجئے، پرانے دور میں کاریں، موٹر سائیکل، اسکوٹر نہیں ہوتے تھے، ان سڑکوں پر اونٹ، بیل، گھوڑے، گاڑیاں چلتی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ بشر حافی جس جگہ رہتے تھے، جن گلیوں سے، بازاروں سے روزانہ گزر کے مسجد جاتے تھے، ان کی زندگی میں کبھی کسی گھوڑے گاڑی نے، کبھی کسی جانور نے سڑک پر لید نہیں کی، کیونکہ بشر حافی ننگے پاؤں مسجد جاتا ہے، اس لیے اس کے احترام میں ساری زندگی سواری گاڑیوں میں سے کسی جانور نے بھی بغداد کی گلیوں کے اوپر لید نہیں کی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ سارا بغداد کہتا تھا جی آپ اللہ کے ولی، لیکن ایک کاروباری تھا، بیوپاری تھا۔ بندے کو جب کچھ مل جاتا ہے نا جی، کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے وہ کہتا باقی جاہل ہیں، کسی کے پاس زیادہ دولت آ جاتی کہتا باقی تو قریب ہیں، کوئی کسی عہدے پہ بیٹھ جائے وہ کہتا نہیں نہیں باقیوں کے اوپر تو میں حاکم لگ گیا ہوں، کسی کو تھوڑا سا حسن زیادہ مل جائے نہیں نہیں باقی تو بدصورت ہیں، ساری تو دنیا مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو کئیوں کا دماغ میں فتور آ جاتا ہے، گمان غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک کاروباری تھا، تو وہ کہتا جی میں تو بشر حافی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ جمعے والے دن نماز کے بعد سنت مسجد میں نہیں پڑھتے، سنت نہیں پڑھتے مسجد میں۔ تو چلو کوئی بات نہیں جی، نہ مانو۔ تو بیپاری خود کہتا میں تو اتنا حسد میں آیا، اتنا ناراضگی میں آیا، تو میں نے سوچا یہ بشر حافی کرتا کیا ہے جمعے کے بعد، یہ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو چنانچہ ایک دن جمعے کے بعد وہ بشر حافی سے بھی پہلی نماز سے باہر پہنچ گیا۔ تو دیکھا بشر حافی، لوگ سنتیں پڑھنے لگے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو فوراً چلتے ہوئے نان بائی کی دکان پر پہنچے جہاں اچھی روٹیاں ملتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کاروباری کہ میں نے دل میں کہا ہو تو یہ اللہ والے کو بھوک ستاتی ہے، اسی لیے نماز پڑھتے ہی پہلے کھانے کا پربند کرنے جاتا ہے۔ تو کہتا ہے نان والے کی دکان سے نان لیا اور گوشت لیا، ایک ڈبے میں ڈلوایا برتن میں۔ تو کہنے لگا میرے دل میں نعوذ باللہ بدگمانی اور بڑی۔ میں نے کہا دیکھو ہے یہ اللہ والا، سفید داڑھی ہے، کیسے مزے کے کھانے لے رہا ہے، سنتیں نہیں پڑھی اس نے۔ تو کہنے لگا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا تو بشر حافی نے سارا سامان ایک پوٹلی میں باندھا اور وہ چل پڑا بغداد کی سڑک پہ ایک طرف کو۔ تو میں بھی فاصلے سے پیچھے پیچھے شہر سے باہر نکل گیا، جنگل میں داخل ہو گیا۔ تو کہنے لگا میرے دل میں آیا اچھا تو وہاں راستے میں مزے لے لے کے کھائے گا، کسی بڑھیا جگہ پہ، کسی بہترین درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے۔ تو کہنے لگا میں پیچھے پیچھے اس کے اور چلتا رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ٹوٹا سا مکان ہے، باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کنڈی کھولی، اندر داخل ہوئے۔ تو کہنے لگا میں جھانکنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سامنے چارپائی پہ ایک بہت بوڑھا آدمی جس کو فالج ہوا ہے، جس کا ہاتھ اور پاؤں نہیں چلتا، جس کے منہ میں سے رال ٹپک رہی ہے۔ تو بشر حافی نے کھانا رکھا، اپنی دستار اتاری، پانی میں بھگو کے نچوڑی، اس سے اس کا منہ صاف کیا، ہاتھ صاف کیے اور اس کو تکیہ لگا کے بٹھایا، کھانا کھولا، لقمہ بالکل اچھی طرح ہاتھ سے نرم کر کے اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اور پھر بشر حافی نے کہا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، مجھے آج معاف کر دینا، جمعہ تھا اس لیے تمہارا کھانا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، مجھے پتا ہے تجھے اور کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تو ناراض نہ ہو مجھ سے، جمعے والے دن مجھے مجبوری ہوتی ہے، میں جمعے کی جماعت چھوڑ نہیں سکتا۔
تو یہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو بڑے میاں کے آج جس کو فالج ہوا وہ کہنے لگے بشر تو پچھلے 20 سال سے روزانہ صبح دوپہر شام مجھے کھانا کھلاتا ہے, کب تک تو ایسا کرتا رہے گا؟ بشر نے کہا جب تک میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے. کہنے لگا تجھے ملتا کیا ہے؟ فرمایا میں جب ایسی نیکی کرتا ہوں جو بس میرے رب کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے, تو اللہ نے تو مجھ جیسے فقیر کی عزت لاکھوں دلوں میں ڈال رکھی ہے. کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے کہ جن کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہو. یہ کون سی نیکی ہے کہ ہم کسی کا کام کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگ جائے, پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ جائے, پھر ہر ایک 10 منٹ بعد کھول کے دیکھتے ہیں کتنے لائک ملے, پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کسی نے کچھ تعریف کے کلمے لکھے کہیں نہیں لکھے. یہ ساری کی ساری ٹینشنیں بس اس بات نہیں پال رکھی ہیں کہ ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں, اور جو ہیں اس کو ہم قبول نہیں کرتے.